کہ پیپلز پارٹی آج بھی قائم ہے، اقتدار ہو یا نہیں ہو پیپلز پارٹی موجود رہتی ہے، اور پاکستان کا کوئی چینل نہیں ہے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اور پیپلز پارٹی کی کوئی خبر نہ آتی ہو، چاہے اپوزیشن میں ہو پیپلز پارٹی یا اقتدار میں ہو، اس کے بغیر خبر نامہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری تنظیم مضبوط ہوگی اور ہم مطلب کہ وارڈ کے عہدیداران جو ہے اپنے وارڈ کے صدر سے اور وارڈ کے صدور جو ہے UC کے صدر سے رابطے میں رہیں گے، اپنے مسائل بیان کریں گے، ہم ان مسائل کو لے کے سٹی ایریا کے پاس جائیں گے، مطلب کہ ایک ٹیم کی شکل میں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری سنوائی ہوگی۔ اگر میں اب یہ زکوٰۃ کمیٹی کے معنی بہت بڑے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی کے یہ اپنے اپنے علاقوں میں جائے، ادھر کوئی بیوائیں یا کوئی یتیم جو معذور ان کے نام لکھ لیں پہلے سے، جب آپ کے پاس لیٹر آئے گا اس کے پہلے آپ کا کام ہونا چاہیے پورا۔ ہر UC کی میٹنگیں بلا رہے ہیں آپ، تو اچھی بات ہے، جس طریقے آؤ سب مل کر ہم ایک ہو جائیں اور بھٹو کا مشن، محترمہ کا مشن، بلاول کا پیغام ہم لے کر گلی گلی میں جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بازو بنے، اپنی UC مضبوط کریں گے، اپنے ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ ہماری UC ٹیم جو ہے سب سے اسٹرانگ UC ہے۔ دیکھو لوگ نا پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایک کارکن جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا عامل ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کارکن ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، میں سمجھتا ہوں کارکن کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب آپ سے کوئی یہ کارکن سمجھ کے بھی، ہمارے کتنے کارکن ہیں ان سے لوگ کہتے ہوں گے یار میرا فلاں مسئلہ ہے یہ حل کروا دو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو مطلب آپ تو گورنمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں نا۔ بھائی میں یہاں پر لائن ایریا میں بیٹھا ہوں، مجھ سے بات کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں فیڈرل منسٹر ہے اس کو سے ایک فون کرا دو، تو یہ پیپلز پارٹی کی وجہ ہے نا کہ وہ میرے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ سے بھی لوگ بات کرتے ہوں گے یا لیاقت لودھی صاحب سے یا انتخاب صاحب سے یا ڈسٹرکٹ والوں سے یا ٹاؤن سے یا DMC سے، فلاں کام ہے ہمارا مسئلہ دیکھ لو یہ حل کروا دو، یا عام پبلک جو ہے آپ سے بات کرتی ہوگی، تو آپ ایک اہمیت کے حامل ہو، ایک وفاقی پارٹی جو کہ ہمیشہ اقتدار میں بھی رہتی ہے اور اگر اپوزیشن میں بھی رہتی ہے تو اس کے باوجود لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ایک شہادتوں کی داستان بھی ہے۔ دیکھیں جب یہاں گورنمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی ہماری، لیکن لوگ یہ جب کہتے تھے نا یار کچھ بھی ہے پیپلز پارٹی والے اپنی جگہ جمع ہے، ان کی 70 سال 72 سال عمریں ہو گئی اور آج عمر کا بڑا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا، لیاقت لودھی صاحب نے، انتخاب کاظمی صاحب نے، ایسے ہمارے اور بھی بہت سارے شہر کراچی میں لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ کبھی پیپلز سیکریٹریٹ جا کے دیکھو کہ وہاں بہت بڑی گیلری ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور پیپلز پارٹی میں اور اقتدار کے لیے یا اقتدار، بات یہ ایک نظریے کی بات ہے۔ جو بھٹو صاحب نے نظریہ دیا تھا نا، جب تک بھٹو صاحب سیاست میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا پاکستان میں، آئین بھٹو صاحب نے دیا، آئین قانون بنا، اس میں لیبر قوانین بھی بنے، اس میں دیگر معاملات بھی آئے اور ترقیاتی کام بھی ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کی تنظیم مضبوط ہوگی، آپ کے لوگ مضبوط ہوں گے، آپ کی نمائندگی ہوگی، تو یہ مسائل تو کچھ اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں جب بھٹو صاحب آئے تو پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کو بھی جو ہے اتنی سنوائی ہوتی تھی کہ آج جو ہے بڑے عہدیدار کی بھی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہمیں وہی زمانہ لانا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ پارٹی جو ہے یہ ایک نظریہ رکھتی ہے، ورنہ بہت ساری پارٹیاں بنی اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ گئی۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی قائم ہے، اقتدار ہو یا نہیں ہو پیپلز پارٹی موجود رہتی ہے، اور پاکستان کا کوئی چینل نہیں ہے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اور پیپلز پارٹی کی کوئی خبر نہ آتی ہو، چاہے اپوزیشن میں ہو پیپلز پارٹی یا اقتدار میں ہو، اس کے بغیر خبر نامہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، اگر ضیاء الحق کا بھی ٹائم تھا نا تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بتایا جاتا تھا آج 10 کو گرفتار کر لیا، آج 12 کو گرفتار کر لیا، لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان کی سیاست جو ہے نا نامکمل ہے۔ بڑے دانشور یہ کہتے ہیں پاکستان میں 2 ووٹ ہیں، ایک بھٹو کا حمایتی ووٹ ہے اور ایک مخالف بھٹو ووٹ ہے۔ اچھا جو مخالف ہے اس کی وجہ بھی ہے، بھٹو صاحب نے سرمایہ داروں سے سیاست لے کے عام کارکنوں تک۔ اصل مسئلہ جو ہے تنظیم، اور جن لوگوں نے بھی تنظیم کے حوالے سے بات کی، اصل مسئلہ ہمارا تنظیم۔ جب ہماری تنظیم مضبوط ہوگی اور ہم مطلب کہ
वार्ड के अहदेदारान जो है अपने वार्ड के सदर से और वार्ड के सदूर जो है यूसी के सदर से राब्ते में रहेंगे, तो अपनी मसाइल बयान करेंगे। हम उन मसाइल को लेके सिटी एरिया के पास जाएंगे, मतलब कि एक टीम की शक्ल में, तो जाहिर सी बात है हमारी सुनवाई होगी। अगर मैं एक आदमी जाके कहता हूँ अरशद भाई यार ये मसला है हमारा, या लियाकत भाई हैं हमारे सदर, उनको जाके बोलता हूँ, तो उस बात का इतना असर नहीं होता है जितना कि हम एक पूरी मतलब कि एक टीम के लेके चलेंगे 4-6 आदमी को, भाई ये वार्ड में फलां शख्स है, ये अपना ये शिकायत लेके आया, इसके ये मसाइल हैं, तो भाई फिर तभी सुनवाई होगी। और एक आके हम लोग मतलब कि अपनी बातें बयान करेंगे, ना सिटी एरिया सुनेगा ना हमारा डिस्ट्रिक्ट सुनेगा। मेरा मसला पिछले कई सालों से यही है कि तंजीम। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि चलो भाई जैसे तैसे भी अब दे रहा है, दुरुस्त है, तो अब ये तंजीम का मामला शुरू हो गया, जो कि 2 साल पहले हुआ था। हमने इस पर कोई अमली इक़दाम नहीं किया, तो उसमें हमारी अपनी बहुत कोताहियाँ, मैं कहता रहा हूँ जुबानी, लेकिन हमने कोई पेपर वर्क नहीं किया। अगर पेपर वर्क किया होता तो हो सकता है ये काम बहुत पहले हो जाता, क्योंकि जब दिक्कत पड़त होती है ना तो फिर हर आदमी पाबंद हो जाता है, तो चाहे सिटी एरिया हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या डिवीज़न हो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सारे काम जुबानी करते हैं। तो मैं अपने भाइयों से मतलब कि दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी काम करना है ना, वार्ड लेवल पे आएँ, आप अपने सदर को अपनी कंप्लेन करें कि यार वार्ड में फलां शख्स जो है सदर है, उसके पास उसको तहरीरी शिकायत करें, कोई भी है, तंजीम के हवाले से है या किसी भी हवाले से, उसको तहरीरी शक्ल में लेके आएँ। फिर वही तहरीर जो है यूसी के मतलब के तंजीम के पास आएगी, और जब यूसी की तंजीम के पास आएगी वही आगे फॉरवर्ड होगी पीएस को। जब इस तरह से मतलब तहरीरी तो तौर से हम लोग चलेंगे तो ये चीज़ें कोई मसला नहीं है, लाइट का कोई मसला नहीं है, सारे गटर लाइनों का कोई मसला नहीं है, सफाई का कोई मसला नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तहरीरी तरीके से, कि जब हम पेपर वर्क करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात ऐसी है जो कि हमारी ना मानी जाए। क्योंकि जब हम लिख के एक वार्ड का सदर लेके आ रहा है, वार्ड की तंजीम लेके आ रही है, यूसी की तंजीम लेके जा रही है सिटी एरिया के पास, सिटी एरिया जाहिर सी बात है हमारे पास एक रिसीविंग होगी, हम आगे अगले टाइम पे जाके बोलेंगे भाई ये आपसे एक बार कंप्लेंट की थी, हमने ये मामला था, आपने हमें ये हमारे मसाइल हल नहीं किए, या अगर आपने मतलब आपके पास वक्त नहीं है, आप हमें रेफर कर दें कि आप फलां आदमी के पास चले जाओ, वहाँ लाइटों का मसला हो रहा है, या वहाँ चले जाओ, आप सैबरे का मसला, आप फलां डिपार्टमेंट में चले जाओ, फलां अफसर बैठा है, उससे मसला हल होगा। छोटे छोटे मसाइल के बजाय जो है ना हमें यकजहती चाहिए, ताकि हम जो है ना आपस में मिलके आपस की वो जो बात करके गए शम्स भाई सही बात है कि ये आपस के झगड़े जो है ना हमारे को ले डूबेंगे। खुदारा आपस के जो ये झगड़े हैं ना इनको खत्म करके ये गानगत लेके आए, सही बात करके गए वो भाई। अल्लाह ताला हमारे को तौफीक दे, हम मुत्तहिद हों और यकजा होकर काम करें। हमारी पीएस के जनरल सेक्रेटरी साहब अरशद अली जान साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंतखाब कासमी साहब, नवाज गुज्जर साहब यूसी 10 के सदर, अब तरीक़ेकार होना चाहिए, इस तरीके को लेके चलें। हर यूसी की मीटिंगें बुला रहे हैं आप, तो अच्छी बात है। जिस तरीके से पहली मीटिंग आपने यूसी 10 की इसके हवाले से बहुत सी बातें करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत तवील बातें भी हैं, लेकिन वो भी हम करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। आज पहली मीटिंग है, सबसे पहला जो मसला है, हमारे को ये नहीं पता होता कि सफाई किसके अंडर में हो रही है। मेयर हमारा है, सही है, सिंध गवर्नमेंट हमारी है, और हमारे पीएस के लोगों को चाहिए कि वो जो अफसरान वाटर बोर्ड के हैं, सफाई सुथराई के हैं, वो हमारे से राब्ते कराए जाएं, और हम अपने इलाके में वो आए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी जो है ना वही कारकुन सफाई ये तो बातें हो रही हैं, लेकिन हमें मजबूती चाहिए पुराने साथियों की। हमें उन मजबूती चाहिए जो बिल्कुल इकट्ठे हों, एक साथ बैठे, उन पर मीटिंगें करें और उनसे बातें करें, और उनकी एक टीमें बनाएं, और उसके बाद इलाके में चलाएं। हम बात की पार्टी की बातें करते हैं, बाद में तो जो पार्टियां बनी हैं वो आज कहाँ से कहाँ, वो कहाँ घुसी हैं, गटरों में से घुसी हैं, वो आवाम के वोटों से ही घुसी हैं, और वो आज आगे तक पहुँच गई थी। तो इसीलिए यही है, आप लोग एक हो जाओ। वाकई में नए नए चेहरे बहुत वो होते हैं, लेकिन इलेक्शन का टाइम आया, वो हुआ। अभी जैसे तंजीम, अभी मिसाल के तौर पर अभी वो बनी है ज़कात कमेटी। अब ये ज़कात कमेटी के मायने बहुत बड़े हैं। ज़कात कमेटी के ये अपने अपने इलाकों में जाए, उधर कोई बेवा है या कोई यतीम, कोई माजूर,
ان کے نام لکھ لیں پہلے سے. جب آپ کے پاس لیٹر آئے گا اس کے پہلے آپ کا کام ہونا چاہیے پورا. آؤ سب مل کر ہم ایک ہو جائیں اور بھٹو کا مشن, محترمہ کا مشن, بلاول کا پیغام ہم لے کر گلی گلی میں جائیں. نہ کہ یہ کہ ایک شریک کے ساتھ بیٹھ جائیں, دوسرے کی مخالفت کریں, دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں, تیسرے کی مخالفت کریں. ایسے کریں گے نہ پارٹی کا فائدہ ہوگا نہ میرا. بات کہنے کی ہے جیسے نواز بھائی نے یوسی کھولی ہے, آج ماشاءاللہ کافی تعداد مجھے نظر آ رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں. جیسے یہ اسٹیپ سٹی ایریا نے اٹھایا ہے کہ ہر یوسی وائز یہ لوگ میٹنگ بلا رہے ہیں, میٹنگ بٹھائیں گے. ظاہر بات ہے آج 10 کی ہوئی ہے, کل 9 کی بھی ہوگی, 7 کی بھی ہوگی, 8 کی ہوگی, 11 کی بھی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں جیسے یہ رش ہے ہمارے, ہم نے نواز بھائی نے یوسی کو لی ہے, یہ ہمارے یوسی کے صدر ہیں. میں سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ نواز بھائی کا بازو بنے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بازو بنے, اپنی یوسی مضبوط کریں گے. اپنے ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ ہماری یوسی ٹرین جو ہے سب سے اسٹرانگ یوسی ہے. جیسے ہم امام بارگاہ کی طرف کی لڑائی ہم نے محرم میں لگائی تو ہماری ربیع الاول آ رہی ہے, ربیع الاول کے گلیوں کے اندر جو ہے تاکہ ہم چاہتے کہ تھوڑا بہت ہماری طرف نظر نہیں ہو. یہ ہر گیس کا مسئلہ سب سے زیادہ ہمارا ہے کہ گیس اوپر تک پہنچی ہے, اور پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے, اور صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے. ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکر ہیں ان کی سنوائی تھوڑی سی ہونی چاہیے. صرف میری تھوڑی سی درخواست ہے کہ کوئی بھی معاملات ہو, محلے کا, صفائی کا, ستھرائی کا, گیس کا, بجلی کا, کم از کم ہم کھڑے ہو کے ان کے لیے آواز بلند کر سکیں. اور ایسی بات نہیں, ہمارے ووٹر بھی ہیں, ہمارے سپورٹر بھی ہیں, ماشاءاللہ ہر بندہ ہمارے کو سپورٹ کرتا ہے. بس صرف تھوڑی سی جو ہماری وہ ہے خامیاں اس کے اندر یہی ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ بولتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری جو ہے نا سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے اپنے بڑوں سے بھی, اور ڈسٹرکٹ والوں سے بھی, اور سٹی ایریا سے بھی, کہ صرف تھوڑی سی اس چیز کے لیے ہمارے لیے وہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم انشاءاللہ ہمارے سپورٹر اور ہمارے ووٹر انشاءاللہ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ کراچی سے بھی ہماری تمام سیٹیں ملیں گی. ہمیں پارٹی لیول پر ریفارمز کرنی ہے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, کوئی چندے والی پارٹی نہیں ہے, کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ ہمارا ووٹر ہوتا ہے جو ہم گھر گھر. میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی انڈیویجولی جب یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, اور بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. کوئی ہم میں سے کلیم نہ کرے کہ ہم نے تیر مار دی, ہم نے مارنے ہیں, مگر ریفارم کرنا ہے. یہ ریفارم یوسی وارڈ سے لے کے یوسی, اور یوسی سے لے کے پی ایس, پی ایس سے لے کے ڈویژن تک, یا اس سے اوپر تک ایک لائن اسٹریم ہونے چاہیے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.